السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ادا دوا کا چوتھا درس آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آج کے درس میں جن عناصر پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے، گزشتہ درس میں ایک چیز باقی رہ گئی تھی، وہ یہ ہے بکر ابو زید رحمہ اللہ نے تصحیح الدعاء جو کتاب لکھی ہے، تقریباً 550 صفحات کی کتاب ہے۔ میں نے 300 کہا تھا، اب دیکھ کر آیا تو 527 صفحات ہیں۔ اس کتاب کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد اس میں جو اہم چیزیں ہمارے طلبہ کو معلوم نہیں ہیں، سامعین کو معلوم نہیں ہیں، سب سے پہلے وہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد دعا کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، یہ دو ہیں گا۔ تیسرا ہمارا جو اہم موضوع ہے آج کے درس کا، دعا کی قبولیت کی راہ میں کیا کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس کے بعد اور ایک ذکر یہ بھی آئے گا، دعا میں توحید کا ذکر کیا ہے۔ اگر موقع ملا تو اس کے بعد ایک چیز ہے، اگر وقت ملا تو اس کا ذکر کریں گے۔ مسنون دعا کسے کہتے ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں دعا کے نام پر جو غلطیاں، غلط کتابیں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے ہمیں کیسے بچنا چاہیے، انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی۔ نماز کے بعد ہم نے طلبہ کو دیکھا، طلبہ ذکر کم کرتے ہیں، خصوصاً جو نئے طلبہ آتے ہیں وہ ہر جگہ حلقہ بنا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے کہا، من اکثر من ذکر اللہ بری من النفاق، جو آدمی اللہ کا زیادہ ذکر کرتا ہے وہ نفاق کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ تو جو لوگ کم ذکر کرتے ہیں ان کے دلوں میں نعوذ باللہ نفاق ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ نساء میں کہا، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ قلت ذکر منافق کی علامت ہوتی ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ ایک جگہ یہ لکھتے ہیں، ذرا اس کو سنیے، ذرا اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کیجئے۔ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ذکر سے روک دیتا ہے نا، بندے کے لیے اس سے بڑی اور کوئی آزمائش نہیں ہے۔ نماز کے بعد، نماز کے اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ابن بطال رحمہ اللہ کا قول بھی میں نے آپ تام نقل کیا، وہ کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں۔ دوسرے وقت میں آپ بولتے نہیں مولوی صاحب ہمارے واسطے دعا کرو، بول کے آسمان میں رہنے والی نورانی مخلوق ہمارے لیے مغفرت کی رحمت کی دعائیں کر رہی ہے۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اگر بے ادبی کرے تو یہ ہمارے لیے جائز ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا اسی لیے میں ہمیشہ بولتا، دوست کو بازو مت کھڑو نماز میں، اس لیے کہ اس کی محبت آپ کی محبت پر غالب آئے گی تو اللہ کی محبت میں فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے ان تمام باتوں کا مکمل طور پر لحاظ رکھیں۔ اور خصوصاً چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہمارے اندر ذکر کی بڑی کمی ہو گئی ہے۔ لوگ نماز سلام پھیرتے ہی پہلے موبائل دیکھتے ہیں، کیا میسج آیا، کس کا کال آیا ہے۔ لہذا اس طریقے سے یہ قلت ذکر بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے جو ہے ہمیں مکمل طور پر جو ہے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو بکر ابو زید رحمہ اللہ اپنی کتاب تصحیح الدعاء میں جو ذکر کرتے ہیں، پہلی چیز کہتے ہیں، الدعاء عبادۃ سہلۃ میسورۃ مطلقۃ غیر مقیدہ۔ کتنی اچھی عبارت ہے، کہتے ہیں دعا اصل میں عبادت ہے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ کہا سہلہ، بڑی آسان ہے عبادت۔ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کیا آپ لوگوں کو تھکنا پڑتا ہے؟ تھکنا پڑتا ہے؟ تھکان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ بولو، کیا ہوتا؟ کیا بھی نہیں ہوتا۔ ایک آدمی گرمی میں جا کے پریشان ہوتا ہے تو اس سے بڑی بہتر چیز ہے روحانی غذا۔ تو کہا یہ عبادت بڑی آسان ہے، میسورہ، اتنی میسر ہے کہ ہر ایک آدمی ہر جگہ ادا کر سکے۔ اس لیے ابن عباس کا ایک قول ایک آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے لیے کوئی موسم نہیں رکھا، کوئی وقت نہیں رکھا، ہر جگہ جہاں کہیں جاؤ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ عرب میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ نوٹ کرنے کی ہے، وہ کیا ہے، راستے سے گزرتے رہیں گے لکھا رہے گا اذکر اللہ۔ یہ چیز پرنمبٹ میں بازار میں دیکھا میں ہی ہے، بازار میں دیکھے جا رہے ہیں اذکر اللہ، صلی علی النبی، سبح اللہ، تو یہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، اوپر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھنا، نیچے سبحان اللہ پڑھنا، طلبہ سیڑھیاں چڑھتے اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں یہ سلف حدیث کو ایسا نہیں سمجھے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے ہے تو سبحان اللہ، اس کا تعلق سفر سے ہے۔ فلیٹ میں بیٹھتا ہوں تو اس کا اہتمام کرتا ہوں، جب فلیٹ اڑتی ہے اللہ اکبر، جب تک اوپر ہے اللہ اکبر، نیچے ٹیک ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
تو اس طریقے سے اس کا اہتمام کریں آپ. یہ اسی لیے بولتے دیکھو عرب میں کتنا اچھا ماحول ہے, سگنل پہ لکھا ہوا ہے دقائق الانتظار املاها بالاستغفار, انتظار گھڑیوں میں استغفار پڑھو. ہم کیا کرتے, ذرہ موقع ملا تو شارٹس دیکھنا, ذرہ کا موقع ملا تو بے حیائی کرنا. ارے اللہ تعالیٰ ذکر کو اتنا آسان کیا ہے, اور بولتے ہیں یہ زمان و مکان ہر حال میں کرنے کی عبادت ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. جمعہ کے دن کہا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. تو کہتے ہیں ذکر دن میں ہوتا, رات میں ہوتا, خشکی میں ہوتا, تری میں ہوتا, اور ہوا میں ہوتا, سفر میں ہوتا, حضر میں ہوتا. انسان کمزور ہو تب بھی پڑھتا, طاقتور ہو تب بھی پڑھتا, مالدار ہو تب بھی پڑھتا, اور وہ غریب ہو تب بھی پڑھتا, چھپ کر پڑھتا, سامنے پڑھتا, ہر اعتبار سے ماشاءاللہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے. اسی لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی, کیا کہا, لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل, تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہونا چاہیے. آڑے وقت میں کون تو بھی کام آئے تو کتنا یاد کرتے, اس کا نمبر لے لے کو میسیج بھیجنا, سب کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کتنی نعمتیں ان کو یاد نہیں کرے, تو اسی لیے بولتے من احب شیئا اکثر ذکرہ. آدمی جس کو چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اس کو زیادہ یاد کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں طلباء بھی, عام لوگ بھی اللہ کے ذکر سے دور کیوں ہیں. اگر میرے سے پوچھو تو ایک ہی سبب ہے کہ ہمارے دل اللہ کی محبت سے خالی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں بھری ہوئی ہوتی تو ہم کیا کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتے. دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان. یہ حدیث تو ہم پڑھے مگر اس پر عمل نہیں ہوتا ہے. اس طریقے سے بکر عبد الرحیم اللہ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ فالدعاء وظیفۃ العمر, کہتے ہیں کہ یہ دعا جو ہے ہمارے زندگی کا ایک وظیفہ ہے. اور ایک بڑی اہم بات, جو بندہ دعا کو لازم پکڑ لیتا نا کبھی بدبخت نہیں ہوتا انہیں. اگر اس کی دلیل چاہتے ہیں تو سورہ مریم کی اس آیت کو پڑھیے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ, کہا میں اپنے رب کو پکارتا ہوں تو مجھے پوری امید ہے کہ میں بدبخت نہیں ہوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا, جو لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے بدبخت ہیں, جو لوگ دعا کا اہتمام کرتے ہیں شریعت کی نظر میں ماشاءاللہ وہ سعید ہیں. اور ایک بات بھی یاد رکھیں, دعا کے تعلق سے انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے, دعا جب کرتے نا اس میں درود کا اہتمام تو ہونا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دعا میں درود 3 جگہ پڑھنا, شروع میں, بیچ میں اور لاسٹ میں. 3 جگہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے, کہا فَإِنَّهُ أَدْعَى لِلْقَبُولِ, یہ قبولیت کے لیے ماشاءاللہ راہ ہموار کرتا ہے. اور ایک بات بھی ہے, دعا کے لیے ہماری زبان کو پاک ہونا چاہیے. جس زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں, جس زبان سے ہم برا بھلا بولتے ہیں, جس زبان سے غیبت, چغلخوری, پتہ نہیں کیا کیا گناہ ہوتے ہیں, اس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر جو ہم ذکر کریں تو کیسے ہوگا. اسی لیے اپنی زبان کو پاک رکھو. اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذکر اللہ دوا و ذکر الناس دا, کہا اللہ کا ذکر کرنا دوا ہے, اور جو ہے لوگوں کا ذکر کرنا یہ کیا ہے, بیماری ہے. ہم جہاں کہیں بیٹھتے ذرہ موقع ملا تو غیبت شروع ہو جاتی. پرانے ہم زمانے میں بولتے تھے الغیبت فاکہۃ النساء, غیبت جو ہے عورتوں کا میوہ ہے. بدل کے بولوں تو آج ایسا ہے الغیبت فاکہۃ العلماء, علماء کا میوہ بن چکا ہے. ہم طلبہ کو بھی دیکھتے ہیں, اگر کوئی استاد زیادہ نصیحت کیا کچھ بھی کیا اس کی غیبت ہوتے ہیں, نکلتے ہی فوراً طلبہ غیبت کرتے ہیں. بڑی غلط بات ہے. یاد رکھیے ایک عام آدمی کی غیبت کرنا گناہ ہے, ایک عالم کی غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ ہے. لہٰذا کبھی بھی اپنے استاد کی, اپنے بڑوں کی, اپنے علماء کی, اپنے ذمہ داروں کی غیبت نہیں کرنا چاہیے. بڑی خطرناک چیز ہے یہ. اس طریقے سے دعا کے تعلق سے بکر عبد الرحیم اللہ نے جو بات کی ہے وہ کہا آپ جہاں بیٹھتے ہیں اس جگہ کو بھی پاک ہونا چاہیے. اسی طریقے سے حالت بھی اچھی ہونا چاہیے. کیسی ہونا حالت ایسی ہونا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو للکار رہے ہیں. ایک بات بھی آپ کو بتاتا ہوں, دعا میں ہاتھ کیسے اٹھانا. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسا, بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسا, بعض لوگ ایسا اٹھاتے حرم میں اس کے وقت قنوت وتر کے وقت. عبدالسلام شویر حفظہ اللہ ماشاءاللہ حنبلی عالم دین ہیں, وہ کہتے ہیں دعا کے ہاتھ اٹھانے کی 3 صفات ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کندھوں سے نیچے رکھیں ایسا ملا کر کے. دوسری حالت ہے تھوڑا ایسا
اٹھانا، کتنا ہوا؟ 2۔ یہ 2 حالتیں جو ہے ہمیں نماز کے بعد وطر وغیرہ میں ایسے کرنا، تو وطر میں ایسے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اچھا، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کب کھولتے دعا میں؟ ماشاءاللہ اس کی بھی صراحت کی، کہا جب حالت بگڑ جائے، جیسے قحط سالی ہے، استسقاء کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا ہاتھ اٹھائے، راوی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفید دیکھی گئی، اللہ کی رحمت کو للکارنا ہے، حالت خراب ہیں اے اللہ، وجے واڑہ میں حالت اس خراب ہیں، تلنگانہ میں حالت خراب ہے اے اللہ، ہمارے مسلمانوں پر رحم فرما، ایسا کر سکتے۔ تو عام وقت میں ایسے جب دعا کر رہے ہیں تو ہاتھ ایسے اوپر نہیں اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایسا بعض لوگوں کو دیکھتے رہتے، ناک میں ہاتھ ڈالتے رہتے دعا کرتے وقت، اور بعض لوگوں کو دیکھتے رہتے ادھر ادھر دیکھتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھو گے تمہاری دعا اوپر نہیں چڑھے گی۔ دعا کا آداب کا خیال کرنا چاہیے، دعا میں ادب ہونا چاہیے، جس ذات کے سامنے ہم بیٹھے ہماری حالت بھی اچھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، اپنے کپڑے بھی پاک نہیں رکھتے، جہاں بیٹھے بیزار سے دعا کرتے، اور بعض لوگ تو دیکھتے ہیں دعا نہیں کرتے کریں گے بلکہ الزامات اس لیے دعا کرتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ دعا کے ہاتھ اٹھانے کے بعد لڑ رہتے خالی۔ دعا کے مسئلے میں امت میں ہم جو دیکھتے ہیں، ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں اجتماعی مسئلہ، اجتماعی دعا کرنا ہے نہیں کرنا ہے ایک طرف، دوسری طرف یہ اجتماعی دعا نہیں کرنا، دعا چھوڑا لیں، یہ دونوں زاویے غلط ہیں۔ دعا کرو آپ، کبھی ہاتھ اٹھاؤ کبھی مت اٹھاؤ، وہ دعا کے بارے میں بحث کرنا یا ہاتھ اٹھانا کی نہیں اٹھانا کی، لوگ جو ہے وہ نماز میں کھڑ کو دیکھتے ہیں مولوی صاحب جو ہے وہ قنوت وطر میں ہاتھ اٹھائے کی نہیں کی، ہاتھ اٹھانے کے بعد چہرے پہ پھیرے کی نہیں کی، ختم ہونے کرتے رہتے فوراً جگڑتے، تمہیں کیا دلیل پوچھ رہا، تمہیں کیا کرے سو یہ۔ تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں دعا کا یہ مسئلہ لڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، امت دعا کی روح سے دور اس لیے ہوئی کہ اس مسائل میں لڑ رہی ہے۔ دیکھو کیا کیا ذکر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 ہے، اللہ تعالیٰ ایک ذکر کرتا ہے منافقین کے بارے میں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھوں کو سکیڑ لیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ماشاءاللہ علماء نے ایک نقطہ یہ بتایا ہے، کہا منافقین ایسے ہوتے ہیں لا يرفعونها الینا فی الدعاء، منافقین کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کا مطلب یہ سمجھ میں آیا، دعا کے لیے کبھی ہاتھ اٹھانا کبھی نہیں اٹھانا، ان مقامات میں اٹھانا چاہیے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے ہیں۔ اگر آپ ہمیشہ دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بغیر اگر عادت کر لیے، میں سمجھتا ہوں یہ قلت ذکر، قلت محبت کی دلیل ہے۔ ایک منافق اگر دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیا مطلب؟ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو للکارے جیسا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں ایک ظاہری ادب ہے، باطنی ادب ہے۔ ظاہری ادب کیا ہے؟ آپ قبلہ رو ہو جائیں، ادب سے بیٹھیں، پیر قبلے کی طرف نہیں کرنا دعا کرتے وقت، باقاعدہ جو ہے آپ ادب سے بیٹھیں، تشہد کی حالت میں بیٹھیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری ادب ہے۔ باطنی ادب کیا ہے؟ بکر افضل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باطنی ادب یہ ہے کہ بندہ حلال کھائے۔ آج کل تو اللہ رحم فرمائے، کمائی کون سی ہے معلومش ہوتا نہیں، انہیں بھی کھاتا خود گنہگار ہوتا، اپنے بیوی بچوں کو کھاتا تب بھی گنہگار ہوتا۔ اس لیے اسلاف کی جو بیویاں ہوتی ہیں نا کتنی نیک ہوتی ہیں، دیکھو جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے تو بولتے اپنے شوہروں سے، باہر جا رہے ہیں آپ، حلال کمائی لاؤ، حرام کا لقمہ مت لاؤ، اگر آپ حرام کا ایک لقمہ بھی لائیں گے تو ہم کھائیں گے نہیں اسے، اور حالت یہ ہے کہ اگر آپ حلال نہیں لائے تو انشاءاللہ اس پر صبر کر کے ماشاءاللہ دنیا میں صبر کر لیں گے۔ آج کون ہے بینک میں انسان اکاؤنٹ کھولتا، اس میں جو ہے وہ سود آتے رہتا اور دیتا، اس میں آپ کے پاس بک میں آپ کے ایپ میں اتنا % مطلب سود ہے، کون اللہ کا بندہ ہے اس کو نکالتا ہوگا؟ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قیامت کے قریب میں زمانہ ایسا آئے گا، آدمی مال بٹورے کا، حلال کا ہے حرام کا ہے نہیں دیکھے گا، لہٰذا اکل حلال بہت اہم ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، شاید اس سے پہلے قول گزر چکا ہے، اے سعد اپنے نوالوں کو ذرا حلال رکھو، اگر تم کیا ہو جاؤ گے؟ ماشاءاللہ مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یہ نبی کی وصیت تھی نا۔ اس موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ تک ماشاءاللہ حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔
تو اگر آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں، کسی نیک آدمی کو تلاش مت کرو، بلکہ اپنے اندر وہ صفت پیدا کرو۔ جب بندہ جو ہے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، الحمدللہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کچھ مستجاب الدعوات بھی تھے، نام بھول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جنگوں میں کچھ ایسے صحابی کو لے جاتے جن کی دعا قبول ہوتی تھی، اللہ کے نبی ان کو بٹھاتے، بولتے یہاں بیٹھو، تم دعا کرتے رہو۔ ماشاءاللہ ادھر میدان جنگ میں جنگ ہوتی، یا بیٹھ کر دعا کرتے، آ کر بولتے ماشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو مستجاب الدعوت کہنا بنانا بہت ضروری ہے۔ اور اس طریقے سے ظاہری ادب میں کیا آتا ہے، قوت الرجا، بندے کو پوری امید ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، تو میں نہیں دیے تو میں کہا تو کرل تو تم نہ، اللہ سے بولنا اے اللہ اگر تو معاف نہیں کیا تو اس جو ہے اس اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اگر تو بے یار و مددگار اگر واپس کر دے گا، لو کیا ہے نا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جیسے آدم نے کہا ویسے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر اور ایک چیز بھی ہے، بندے کو مانگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا بھی مکمل طور پر آنا چاہیے۔ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے کہ بندہ حلال کھائے، اپنے پیٹ کو حلال سے جو ہے بھرے، حرام سے جو ہے نہ بھرے۔ اور ایک بات بھی ہے، بندہ دعا میں ظاہری ادب میں اس بات کا خیال رکھے، اللہ کے علاوہ میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھو حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، جب 3 صحابہ اکرام تبوک میں پیچھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قوت کو تذکرہ کیسے فرماتا ہے، دیکھو وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہیں معلوم تھا جس رب نے ہمیں آزمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسی کی طرف لوٹنا ہے ہمیں۔ اسی لیے یہ جو دعا آتی ہے وطر کی، اس میں لاتا ہے لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اس زیادتی کو بھی علامہ البانی رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری اسباب میں ہاتھ اٹھانا بھی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، قبولیت دعا کے اوقات میں بھی ہمیں مکمل طور پر اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے اذان ہوتی ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے اذان جیسے ہی ہوتی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فوراً دعا جو ہے ماشاءاللہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہم طلبہ میں دیکھتے ہیں اذان کا احترام نہیں ہے۔ ابن جریج رحمہ اللہ سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے، اسلاف قرآن پڑھے تو جیسے خاموش رہتے، ویسے اذان ہوئی تو ماشاءاللہ خاموش رہتے تھے۔ اس وقت مجھے علامہ بن باز رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ علامہ بن باز دیکھنے میں آنکھوں سے نابینا تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ بصیرت بڑی اچھی دی تھی۔ اتنے واقعات، گزشتہ جمعرات کو بنگلور میں ایک عمرے کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، علامہ البانی رحمہ اللہ کے بصیرت کے واقعات کو میں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کیا مطلب ہے، علامہ بن باز رحمہ اللہ ایک جگہ درس دے رہے تھے تو شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جیسے ہی درس ختم ہوا تو بن باز اپنی جگہ بیٹھے ہیں، میں بات کرنے کے لیے گیا، اذان ہو رہی ہے۔ تو عبدالرزاق البدر کہتے ہیں کہ میں بن باز رحمہ اللہ کے پاس گیا، جا کے سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، 2 بار سلام کیا، 3 بار سلام کیا۔ کہتے ہیں بن باز رحمہ اللہ، یا عبدالرزاق اسمعیل اذان، کیا جملہ ہے، اے عبدالرزاق اذان سنو۔ وہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا اشارہ عبدالرزاق البدر ان کی زندگی میں نہیں سمجھ سکے، بعد میں ایک درس میں بولتے ہیں۔ اصل میں اس جملے کا مطلب یہ تھا، بن باز رحمہ اللہ مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں، نماز میں جو خشوع خضوع پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں اذان سننے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اذان کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تو وہیں سے دنیا کی محبت، بیوی کی، بچوں کی محبت، تجارت کی محبت نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں جگہ پکڑتی ہے، اور فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں دیوانہ ہو کر ماشاءاللہ نماز کے لیے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو بولتے، تم لوگ اپنے گھروں میں جو کام کرتے نبی وہ سب کام کرتے تھے، بس ایک چیز یہ ہوتی تھی، جیسے ہی اذان ہوتی فوراً نکل جاتے تھے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک بھی نہیں لے آتا۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے وارڈن کی، ہمیں ضرورت ہوتی ہے خارجی آدمیوں کی، استاد کی، کلاس ٹیچر کی، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کیا وسائل ہیں؟ سب سے بڑا مفتی تو انسان کا ضمیر ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا ایمان ہمیں مسجد کو نہیں لے آئے، میں سمجھتا ہوں اسے اپنے ایمان کا جو ہے جائزہ لینا چاہیے۔
تو اس طریقے سے دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ماشاءاللہ ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد تقریباً 10-15 منٹ ملتے ہیں تو ہم بچوں کو دیکھتے ہیں، عوام کو دیکھتے ہیں، آتے ہیں، بات کرتے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ہاؤس کے پاس بات کرتے رہتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا میں اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے اگر آپ کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا، آپ اس کے سامنے بیٹھ کے حرکت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے اندر جس قدر اللہ کی محبت ہے اس قدر آپ کے اندر اللہ کا ادب ہوگا۔ آپ کے اندر جتنا جو ہے یہ ایمان کی کمی ہے ویسے ہی کیا ہوگا، آپ کے اندر اللہ کا ادب بھی کم ہوگا۔ لہٰذا یہ اذان جو ہوتی ہے نا ماشاءاللہ اس کا جواب دینا چاہیے۔ عرب میں بھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ حرم میں محمد بن محمد المختار الشنقیطی حفظہ اللہ کے درس میں بیٹھا، ابو بکر الجزائری کے درس میں بیٹھا، عبدالحمد عباد کے درس میں بیٹھا، شیخ حمود الوالد درس میں بیٹھا، کوئی درس میں بیٹھتا، اہم بات ہوتی، سوال ہوتا، جیسے ہی اللہ اکبر شروع ہوتا ختم ہو جاتی، سب پورے حرم میں سناٹا چھا جاتا، اور اس کے بعد جیسے ہی اذان ہوتی ایسا منظر رہتا، اس کا نقشہ کھینچنے کے لیے میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھتے، دعا پڑھنے کے بعد درس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ سوالات کا سلسلہ چلتے رہتا، کب تک چلتا؟ اقامت تک چلتا۔ جیسے ہی ماشاءاللہ اقامت شروع ہوتی وہیں سے جو ہے ماشاءاللہ پوری حرم میں نماز کھڑی ہو جاتی۔ تو اس طریقے سے طلبہ سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو ٹٹولیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھیں، اور خصوصاً جمعہ میں اس بات کا اہتمام کریں۔ جمعہ میں دیر سے آنا نفاق کی علامت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد کہا ابن مسعود یہ جو بول رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اس کو اللہ کی نبی سے سن کر بولے ہوں گے۔ بندہ جمعہ کے دن جتنا نماز میں آگے جاتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا آگے بھیجے گا، جتنا پیچھے رہیں گے جنت میں پیچھے چلے جائیں گے۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں پیچھے رہنا چاہتا ہے؟ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھا ہے جمعہ کی جب نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، آپ امام کے قریب جتنا جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے دیدار کی مجلس جمع کی جائے گی جنت میں۔ آپ جمعہ میں جتنا آگے آتے قیامت کے دن اللہ کے دیدار کی جو مجلس جمع اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو مجلس جمے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اتنا آگے بھیجے گا۔ لہٰذا اذان اور اقامت کے درمیان میں جتنا وقت ہے اسے ہمیں ماشاءاللہ کیا کرنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میرا بھی اپنا حال ہوتا ہے، عمر آباد کی مسجد میں جاتا ہوں، کبھی دیکھتا ہوں 8-14 ہو گئے ہیں، اس کے بعد 1 منٹ باقی ہے، پہلی صف میں ادھر ادھر کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہتا ہوں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے 15 لحظے ہیں، سیکنڈ ہیں، اس کو بھی ہمیں ماشاءاللہ اللہ کی طاعت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہ صالح فضان حفظہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا، سوال یہ تھا یہ اذان اور اقامت کے درمیان میں ہم قرآن پڑھیں یا نہیں تو دعا کریں؟ بولے قرآن پڑھنے کے لیے دوسرا وقت ہے، ایسے وقت میں ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں ماشاءاللہ دعا قبول ہوتی ہے، اس کو بھی ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے رات کا آخری حصہ، اس کے بعد اذان کے وقت، نمبر 3 ہے اذان اور اقامت کے درمیان، نمبر 4 ہے فرض نمازوں کے بعد۔ یہ فرض نمازوں کے بعد جو مسئلہ اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی بولے تو لوگ اجتماعی دعا کرنا شروع کر دیتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ آپ متقدمین میں دیکھیں گے، احناف نے، شوافی نے، کسی میں دلیل نہیں، اس لیے احناف کی بعض مساجد میں دیکھتے الحمدللہ دعا شروع ہوتا،
2 منٹ کے بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھتا ہوں اتنا تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام کی جو ضرورت ہے وہ مقتدیوں کی ضرورت ہونا ضروری نہیں ہے، مطلب کیا ہے، ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اور ایک بات ہے، طلبہ اس کو نوٹ کریں، وہ کیا ہے، جب آپ نماز ختم ہوتی نا، تشہد پڑھ کے ختم ہوتا نا، خاموش نہیں بیٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم لتخیر من الدعاء، جو دعا ہے وہ پڑھتے جاؤ۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ تشہد میں جلدی پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے بیٹھیں، آپ شروع سے اللہم باعث بینی بولے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہے ماشاءاللہ اللہ کے قریب ہیں۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ فہو ساجد، نماز میں سجدے کرے، اپنے گناہوں سے دور ہو گئے۔ جب بیٹھتے نا، سلام پھیرنے سے پہلے جو وقت ملتا ہے ماشاءاللہ اس کو مکمل طور پر کیا کرنا چاہیے، غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت پڑھ کے خاموش نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا۔ اور دعا کوسی کرنا، جامع دعا کرنا۔ کیسے جامع دعا؟ اللہم اصلح دیننا الذی هو عصمت امری، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء، ربنا آتنا۔ کتنی دعا ہے؟ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ ممبر پر امام چڑھتا نا، وہاں سے لے کر وہ نماز کے ختم ہونے تک ماشاءاللہ کچھ طلبہ کو ہم دیکھتے ہیں، وہ جمعہ کے دن اگر آمبور بھی گئے تو محمد پورہ کی مسجد میں بعض طلبہ کو میں نے جمعہ کی مطلب عصر کے دن مغرب تک دعا کرتے دیکھا۔ یہ ماحول ہونا چاہیے۔ عرب میں تو ہم دیکھتے تھے جمعہ کے دن عصر کے بعد کوئی سے باتش نہیں کرتا، وہ بہترین آفر وہ دعا کی قبولیت کا۔ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ عصر کا جو وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن کا، اس کی تعظیم یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے۔ سعید ابن جبیر اور کئی علماء کے بارے میں آتا ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد کسی باتش نہیں کرتے۔ بعض علماء کو، سلمان روحیلی کو خود ماشاءاللہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر میں نے دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آدمی کھڑے ہو کر دعا کرے، بیٹھ کر دعا کرے، کیا بہترین ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں اتنی برکت ہے، اپنے ہفتے بھر کی جو مرادیں مانگنا ہو اللہ سے مانگ لینا چاہیے۔ بعد اسلاف کے بارے میں آتا ہے پیدائشی طور پر نابینا ہیں، عصر کا وقت ہے، سب بیٹھ کر رقیہ کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دعا کی قبولیت کا کیا اثر ہوتا دیکھو۔ بولتے ہیں جمعہ کے دن اس موقع پر دعا کر کے ماشاءاللہ میرے بینا ہی لوٹ آئی۔ تو اس طریقے سے یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طلبہ سے گزارش ہے جمعہ کے دن عصر کے بعد کسی سے بات مت کرو، دوستوں سے مت ملو، ورقی چائے سب کو چھوڑ دو، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے خشوع خضوع بھی ہونا چاہیے۔ دعا میں نفاق آتا ہے، چپ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا زبان چلاتے ہیں۔ بعض طلبہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں دعا کرتے وقت زبان سے کچھ بولتے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قبلہ رو ہونا، وضو ہونا بہتر ہے، ہاتھ اٹھانا۔ اور دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ ترتیب دیکھ کیسی ہے، توبہ استغفار کرو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف، نبی پر درود، اس کے بعد جو ہے توبہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو بندے اللہ کے درمیان میں ایک طرح کی کیا آتی ہے، وحشت آ جاتی ہے۔ بندہ جب توبہ کرا، استغفار کرا، تو اللہ اور بندے کے درمیان میں جو وحشت ہے، وحشت کا پردہ ختم ہو جاتا ہے، بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، ماشاءاللہ مکمل دعا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے گڑ گڑ جیسے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بات آپ نوٹ کریں، قرآن کریم میں دیکھتے ہیں آپ، ایک آیت آتی تو اسی آیت کے مضامین کے لحاظ سے کیا آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفت ذکر کرتا وہاں۔ جیسے کہا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، جب غفور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ہمیں کیا کرنا، حوالہ لینا۔ اگر آپ گناہوں میں ڈوبے ہوں بولو یا غفار، یا تواب، یا غفور۔ لیکن دیکھتے وہ جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پڑھو بولے تو بعض لوگ وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے کوئی جو ہے اس طرح کی کوئی چیز جو ہے ہماری زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھو رمضان کا پورا مہینہ ماشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ہم رمضان میں غلطی کرتے وہ کیا ہے، افطار کے چیزیں رکھ لے کے دعا کر لے بیٹھتے ہیں۔ پوری نظر کس پہ ہے،
سموسے پہ ہے، پپئی میں ہے، اس میں ہے، نہیں ہے، بات غلط ہے یہ۔ صالح عثیمین حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی بولے تو پورے وقت میں قبول ہوتی، ظہر میں بھی کرنا، عصر میں کرنا، پورا مہینہ دعا کی قبولیت کا ہے۔ یہ تو مہینے میں آتا، ہفتے میں ماشاءاللہ جمعہ آتا ہے دعا کی قبولیت کے لیے، اور گھنٹوں میں کیا آتا ہے؟ رات کے آخری وقت میں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے بہترین دعا اس وقت کی ہے جب اللہ تبارک دنیاوی آسمان پر آتا ہے۔ یاد رکھیے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ہونا، اس کا مزہ ہم لوگ اب تک زندگی میں چکے نہیں ہیں۔ رات کے آخری حصے میں جب پوری مخلوق سوئی ہوئی ہو، ایسے وقت میں اپنے گناہوں پر انسان نادم ہوتا ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیاوی آسمان میں نزول فرماتا ہے نا، ماشاءاللہ ہوتا کیا ہے اس وقت بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مکہ مدینہ میں ہم جب بھی دعا کرتے تھے دیکھتے تھے نا، وہ رمضان کے آخری عشرے میں، اس وقت ائمہ حرام بولتے ہیں اللہم انک تنزل الی السماء دنیا کل لیلہ، اے اللہ دنیاوی آسمان نزول کرتا ہے تو، اور بولتے سدیس انک تری مکاننا، اے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ضرورتیں تیرے پر مخفی نہیں ہیں۔ لہذا اس طریقے سے رات میں جو وقت ہوتا ہے اس کو ہمیں غنیمت جان کے اس میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی اسم اعظم کا مسئلہ ہے۔ اسم اعظم کیا کیا ہیں؟ دو قول ہیں اس میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3 اسم اعظم ہیں۔ اللہ یک ہے، الحی ہے، القیوم ہے، اور اسی طریقے سے اس کے بعد دعا میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان سے بھی جو ہے مکمل طور پر بچنے کی ضرورت ہے۔ بھائی ہے اب دوسرے اس میں داخل ہوتے ہیں، یہ دعا کے آداب تھے۔ دعا قبول ہوتی کیوں نہیں ہے؟ کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں، وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو کوسنے لگتے ہیں، کیا دعا کرتا ہوں تو قبولش ہوتی نہیں ہے، کیا ہوگا سے یہ؟ اللہ اکبر، ایسا نہیں بولنا چاہیے، بلکہ لا تسبوا الدہر میں آتا ہے وہ۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ یہاں بتاتے ہیں آفات الدعاء، دعا میں کیا کیا آفت ہے، کیا کیا رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں کو انشاءاللہ اگر ہم دور کر لیں گے، میں سمجھتا ہوں ہماری دعا انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ سب سے پہلی بات، دعا کرتے ہوئے جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ دعا کے بارے میں جلدی نہیں کرے گا بندہ بھلائی پر ہے۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بندہ کیسے جو ہے جلد بازی کر؟ آپ نے فرمایا بندہ کہتا ہے دعوت ربی فلم یستجب لی، میں دعا کیا اللہ تعالیٰ میرے دعا قبول نہیں کیا۔ اسی طریقے سے جو رکاوٹ آتی ہے دعا چھوڑ دینا۔ آپ کو میں مثال دیتا ہوں، باپ ہوتے ہوئے چاچا طیبہ سے مانگے تو باپ کیا کرتا؟ بہت برا لگتا۔ ماں ہوتے ہوئے انسان خالہ سے پوچھا تو بہت برا لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا اور ساتھ میں دعا کا طریقہ بھی سکھایا، نبیوں کی دعائیں بھی سکھایا، اس کے باوجود بھی ہمارے زندگی میں ایسے ایسے پہلو آتے ہیں، ایسے ایسے موڑ آتے ہیں، ہفتے ہفتے گزر جاتے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ دعا نہیں کرنے والا اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اور جو لوگ دعا نہیں کرتے ان کے دلوں میں تکبر ہیں۔ تو کسی نے کہا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غصہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دعا کرنا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے، بے نیازی اچھی صفت نہیں ہے، بے نیازی اللہ کی صفت ہے، اگر بندے کے اندر آ جاتی ہے تو بندہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا کرتے ہوئے ہم جو ہے ڈسٹرب رہتے ہیں۔ کیسے ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں ایسے ہوتا ہے، دعا کرنا شروع کرے، پیچھے سے کون تو ہمارا دوست آتا، چلو چلو چلو۔ وہ اللہ کی محبت میں اگر آپ جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی کوئی محبت آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دوست یا کسی بھی آدمی کی محبت کو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں۔ فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔
اس طریقے سے دعا کی رکاوٹوں میں ایک رکاوٹ ہے کمزور دل سے دعا مانگنا. ایسا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ایسے معلوم ہوتا کہ نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو لوگ روحانی طور پر کمزور ہوتے ہیں ان لوگوں کو دیکھو آپ، دعا کر دلے دعا کئی کو کرے، دعا اس لیے کرے کہ فرض ساقط ہو گیا، لوگ بولیں گے نا دعا نہیں کرتا بلکہ اس لیے دعا کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر دعا نہیں کرنا، اکل حرام، یہ تو بڑی خطرناک ہے. جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. اور دعا کی قبولیت کے رکاوٹوں میں ظلم بھی ہے. یہ ظلم کیسے ہوتا ہے؟ شرک کی شکل میں آئے، لوگوں پر ظلم کرو، یا اسی طریقے سے آپ جو ہے کسی کے اوپر جو ہے لوگوں کے معاملات میں ظلم کرتے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. امام احمد رحمہ اللہ فتنہ خلق قرآن میں آزمائے گئے. ہوا کیا؟ خلیفہ بدلے، ماشاءاللہ یہ صبر کا پیکر مجسم رہا. امام احمد رحمہ اللہ کو مامون نے طلب کیا تھا. جب طلب کیا امام احمد فوراً گھٹنے ٹیکے اور اللہ سے بولے اے اللہ اس ظالم کا چہرہ مجھے مت دکھا. امام احمد بھی تھے امام اہل سنہ والجماعہ، وہ تو سجدوں میں امام شافعی کے لیے بھی دعا کرتے تھے. تو جیسے ہی گھٹنے ٹیک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کی اے اللہ اس کا چہرہ مجھے مت بتا، ہوا کیا؟ دعا ختم ہوئی نہیں، مامون کے انتقال کی خبر آئی. تو ایسے ہوتے ہیں نیک لوگ. اور اسی طریقے سے ہمیں دعا میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں، کبھی ہمیں شہوت کی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے. بندے کو چاہیے کہ وہ بیکار باتوں سے بھی دور رہے. اگر آپ چغل خوری کرتے رہے، غیبت کرتے رہے، اس زبان سے دعا کرے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ دعا میں جو چیز ہوتی ہے بغیر یقین کے مانگنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. آپ نے فرمایا کہ دعا کرو یقین کے ساتھ کرو. اور اسی طریقے سے دعا کی راہ میں جو رکاوٹ بنتی ہیں، معروف کا حکم نہ دینا، منکرات سے نہ روکنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹخنے کے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی کاٹتے ہیں، اس کے باوجود انہیں ذرہ بھی احساس نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کو ہم دیکھ کر خاموش بھی ہو جاتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے 2169 جس کو علماء نے صحیح کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم معروف کا حکم نہیں دو گے، منکرات سے نہ روکو گے، تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اس طریقے سے حرام کھانا، حرام جو ہے کرنا، اور سب سے بڑھ کے سود کھانا. اور ایک اہم بات دیکھیے، ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں فَكَذَلِكَ تَرْكُ الْوَاجِبَاتِ مِن مَوَانِعِ الدُّعَاء. کہتے ہیں واجبات کو چھوڑنے سے بھی دعا قبول نہیں ہوتی. جو طلبہ نماز چھوڑ دیتے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کہا دل سے دعا نہ کرنا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو 3 چیزیں ہیں دعا میں، ذکر میں. ایک تو ہے تضرع، گڑ گڑانا. دوسرا ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنا. یاد رکھو اللہ کے سامنے جتنے ذلیل اپنے آپ کو کرو گے نا، اللہ تعالیٰ اتنا اونچا اٹھائے گا. مجھے تو کبھی وہ کعبۃ اللہ کے اطراف میں دعا کرتے ہوئے لمحات زندگی میں یاد آ جاتے ہیں. ایسے ہوتا طواف کرتے رہتے، حجر اسود کے پاس جاتے، اس کے بعد وہاں ملتزم ایک جگہ ہے، سمجھتے نا، وہ کعبۃ اللہ کے دروازے کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، عمر رضی اللہ عنہ، سب وہاں ماشاءاللہ چپٹ کے دعا کرتے. وہ میں بھی کبھی ملتزم کے قریب ہوتا
चिमट जाता, दुआ करता। मेरे मेरे दिल में कुछ तासुरात आते, मैं वहाँ खड़े होकर अल्लाह ताला से कहता, ऐ अल्लाह, दुनिया में हर एक दरवाज़े से धुतकारे जा सकते हैं, ऐ अल्लाह, मुल्तज़म वो है जहाँ से कोई मोमिन तेरी रहमत को पाए बगैर नहीं जा सकता। इसी तरह का एक वाक़या ज़िक्र करते हैं, इस बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अब्दुल रज़ाक़ अल बदर हफ़िज़हुल्लाह का वाक़या ज़िक्र करते हैं। देखो दुआओं का असर कैसे होता है। वो कहते हैं 18 साल से एक आदमी हजरत अस्वद के पास काम कर रहा है। देखते ना बिल्ड को अस्पताल लेके लटकते रहते, क्या बोले तो कोई भी आते हैं तो उनको रोकते हैं। माशाल्लाह वो पुलिस भी कैसे था, उसका ईमान काबतुल्लाह में है, ईमान कमज़ोर होने का सवालिच नहीं है। तो बोलता है 18 साल पहले मैंने देखा एक आदमी आकर दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे बच्चे दे। क्या नहीं बोला, नेक नहीं बोला, दुआ किया, बच्चे हो गए उसे। मैं देखता हूँ 18 साल के बाद वो आदमी फिर आया, सेम वही जगह खड़े होकर बोलता है, ऐ अल्लाह ये बच्चा तूने मुझे दिया है, उस बच्चे को हलाक कर। वो पुलिस सुन लिया, उसको पकड़ा, वो पूरी तवाफ़ करने वाले उम्रा करने वालों से अलग ले गया, ले जाके बोला, देखो पुलिस का ईमान कैसे है। आज से कई साल पहले तुमने दुआ की थी औलाद के लिए, औलाद मिली ना, आज आकर औलाद की हलाकत के लिए दुआ करते हो। याद रखो अल्लाह से दुआ करना तो नेक औलाद मांगना चाहिए। बोला पुलिस वाला उस आदमी से जो बद्दुआ किया, बोला जाओ फिर मुल्तज़म के पास जाओ, जाकर अपने बच्चे की नेक बनने के लिए दुआ करो। वो आदमी गया, जाके मुल्तज़म के पास चिमटा, दुआ किया, फिर आया वो पुलिस वाले के साथ ये आदमी। तो जैसे ही आया तो देखता है माशाल्लाह उसका बेटा और मतलब वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़ने मकाम इब्राहिम के पीछे खड़ा है। तो इस वाक़े से मालूम होता है कि हमें दुआ से हमारा ताल्लुक़ गहरा होना चाहिए। इंशाअल्लाह और बातें आज के दर्स में जो बची हैं आने वाले दर्स में पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से हमारी दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दुआ से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुआ के बारे में हमारे से जो बेइत्तिदाली गलती सब होती, अल्लाह हमारी माफ़ फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।